آئی بی کیس ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ کی غالباً کوئی ہڈی بھی فریکچر تھی, اس کے علاوہ آپ کا سر پھٹا ہوا تھا, آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بہت بری حالت میں تھے, اور بعد میں جب آپ نے بتایا کہ آپ کو کرنٹ تک لگائے گئے. اس سچویشن سے باہر نکالنے والی شخصیات کون تھیں آن دی اسپاٹ جنہوں نے آپ کی ہیلپ کی, اور اس وقت وہ مینیج کیسے ہوا باہر نکلنا؟ اندر تو ہم نا ہوا یہ کہ وہ ایسے بدبخت تھے کہ ہمیں تو انہوں نے یہ رمال بنا لیا, بٹ وٹ مارنا شروع کر دیا, آنکھوں پہ ہماری قمیضیں اتار کے باندھ دیں, جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن ملک کے جاسوس آ گئے. تو ظاہر 3-4 گھنٹے باہر سے بھی جو ڈرائیورز تھے ان کو بھی کہا کہ وہ اندر چائے پی رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, ان کو بھی لے آئے اندر بیچاروں کو, ان کو بھی مار پڑی. ایک ان میں سے آدمی تھا شرفو, ہمارا جو ڈرائیور ہے شریف, شرفو کہتے ہیں اس نے کسی طرح جب 3-4 گھنٹے ہو گئے تو پھر اس نے آفس میں رابطہ کیا, پھر آفس والوں نے ہماری جو چینل مینجمنٹ تھی ان سے بات کی, تو اب خبر سلمان اقبال صاحب تک پہنچی. تو سلمان بھائی نے انٹروین کیا, اور اس زمانے میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے بات ہوئی, اور عمران خان صاحب نے پھر فوری طور پر عمران خان صاحب, اعظم خان جو سیکرٹری تھے, اور شہباز گل صاحب, ان کا بعد میں ذرا مجھے اندازہ بھی ہوا کہ کس نے کیا کیا رول پلے کیا. تو انہوں نے پھر فوری طور پر, آزاد خان اس وقت سندھ کے ڈائریکٹر جنرل تھے آئی بی کے, پھر ان سے رابطہ ہوا, پھر انہوں نے فوری طور پر اپنے مزید افسران بھی بھجوائے, اور فوری طور پر پھر ہماری رہائی ہوئی 4 گھنٹے بعد. اس کیس کا کبھی فالو اپ لینے کا پلان ہوا؟ آپ اکثر اپنے کیسز کا فالو اپ لیتے رہتے ہیں. نہیں وہ, لیکن ہمارے علم میں تھا جو متعلقہ لوگ تھے ان کو ہٹا دیا گیا ان کی عہدوں سے. تو آج تک وہ ہٹے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, یعنی جو مرکزی کردار تھا اس کا, اب نام میرے دماغ سے کیوں نکل رہا ہے, سم تھنگ شاہ تھے وہ, تو وہ 6 مہینے ہی رہ گئے تھے ان کی جو نوکری کی مدت بھی اتنی ہی رہ گئی تھی, تو وہ ویسے ہی اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ چلے ہی گئے. بالکل ٹھیک ہے.